یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلنے والی لڑکی جب ستیلی ماں بنی تو اس پہ کیا گزری۔ بچوں کے کان بھرے گئے، شوہر نے مجھے مارا۔ آج 19 سال بعد اپنی زندگی کا وہ کڑوا سچ بتانے جا رہی ہوں جو آج تک میں نے کسی سے نہیں کہا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں سے سیکھ ملے گی۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ میں ہوں شگفتہ اور آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا ولاگ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنے ولاگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج آپ کو میں اپنی زندگی کی بہت ہی سچی لیکن تلخ حقیقتیں بتاؤں گی اور بالکل سچی آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، یہ کسی کی کہانی نہیں ہے آج کی، یہ میری اپنی کہانی ہے جو مجھ پہ بھی تھی، وہ آپ سے سنانے جا رہی ہوں۔ فیصلہ اینڈ پہ رکھیے گا، سٹوری سننے کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میری بھی اور شاید کئی لوگوں کی، اور مجھ سے کوئی لوگ ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ جب انسان کنوارا ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر نکلتا ہے تو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، امیدیں بھی ہوتی ہیں، ایک انرجی اور جوش بھی ہوتا ہے۔ میں بھی جب اس گھر میں آئی تو میں نے یہ سوچ کر قدم رکھا تھا کہ ان بے سہارا بچوں کو ماں کا پیار دوں۔ شادی سے پہلے مجھے پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پہلے 4 بچے ہیں اور ان کی وائف کو ڈیورس ہو چکی ہے، تو میں ایک ذہن بنا کے آئی تھی کہ میں ان بچوں سے ایسا ریلیشن رکھوں گی جیسے ایک بہن بھائیوں کا ہوتا ہے یا ایک ماں کا۔ ماں کا تو میں نہیں کہہ سکتی تھی چونکہ انمیرڈ تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ جب ایک لڑکی ہوتی ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا کوئی ممتا تو اس کے اندر نہیں جاگتی، نہ اس کے اندر وہ بات ہوتی ہے، بس وہ اس کی تو سوچ ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ بالکل لاپرواہ سی، لاؤبالی سی، بے فکر سی، ماں باپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والی بچی، اور دنیا سے بیگانہ، کوئی اس کے سر پہ نہ کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی اس کی کوئی ارد گرد اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بس ماں کی گود سے نکلے تو اسکول کے اداروں میں گئے، وہاں سے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے تو فوراً شادی ہو گئی۔ اچھا، شروع میں بڑی میں انرجیٹک تھی، بڑی میں جوش سے کام کرتی تھی، جوانی بھی تھی، طاقت بھی تھی، تو میں سارا 3 عورتوں کا کام میں ایک اکیلی اپنے سر پہ کر لیتی تھی، بڑی جوش و خروش سے کرتی تھی۔ شروع میں نے تمام کام اتنی کرم جوشی سے کیے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کی، ان سے محبت بھی کی، اپنے ہر ارمان اور اپنی خوشی ان پہ قربان کی۔ میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ستیلی ماں بن کے فرق کروں گی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بلکہ کہا کرتی تھی اگر کبھی مجھ سے اونچ نیچ ہو جائے، میں آپ کے بچوں کو اگر ڈانٹوں نا تو مجھے آپ فوراً ٹوک دینا، ہو سکتا ہے میں ناانصافی سے کام لوں۔ یہی میری غلطی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ میری اس بات کو پلو سے باندھ لیں گے۔ وہ تو چونکہ ایک پہلے سے شادی شدہ تھے اور انہوں نے خاندان دنیا دیکھی ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک ان کی ایج تھی، ساتھ میں ان کے بھابھیوں والے تھے، ماں ان کی فوت ہو چکی تھی میرے ہسبینڈ کی، تو اس وجہ سے یہ بات میرے منہ سے نکلی۔ میں نے تو ایسے بے دھیانی میں بات کی تھی کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے آپ ضرور ٹوکنا، بچوں کے اوپر کبھی حرف نہیں آنے دینا۔ اور وہ اس بات کو بہت سیریس لے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے اندر کوئی بات پک رہی ہے، تو وہ میرے ہسبینڈ اور ذہن کے ہیں کہ وہ جو منہ سے بات نکلے اسی کو وہ سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن میری نیت تو ایسی تھی کہ جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں آپس میں گپ شپ لگاتی ہیں، بچوں سے کھیلتی بھی ہیں، ناراض بھی ہو جاتی ہیں، میری یہ سوچ۔ لیکن ایک ہمارے معاشرے کا بھی بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کسی کا ہنستا بستا گھر نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا ایسا باہر کے لوگ گھر میں کے رشتوں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے احمد فراز کا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے تو رستے ہی بنا لیے۔ تو یہ تو میرے ہسبینڈ کے گھر تک ٹوٹا ہوا تھا، بچے بھی ٹھکرائے ہوئے تھے، ایک قسم کے ڈسہارٹ ہوئے تھے بچے، ماں ان سے چھن چکی تھی اور ان کے ذہن بھی چھوٹے تھے اس وقت۔ تو میرے ہسبینڈ بھی اپنی وائف کی وجہ سے ڈسہارٹ تھے، گھر ٹوٹ چکا تھا، ایک پریشانی والا معاملہ تھا۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ٹوٹا ہوا گھر ہے تو اس کو ہم مزید توڑیں، تو احمد فراز کا یہ شعر اس پہ بالکل فٹ آ رہا ہے، تو جس کا مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں تو یار لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، تباہ لوگوں کو اور تباہ کر کے آپ کو کیا ملے گا۔ بہرحال جنہیں اللہ شانیں دیتا ہے، جنہیں اللہ نوازتا ہے، عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام خود بخود بلند کر دیتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کا جو ہے انصاف سب سے بلند ہے، سب سے بڑا منصف وہ ہے۔ لوگ جتنی مرضی سازشیں کریں لیکن آخر جو ہے جیت سچائی کی اور اچھائی کی۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بات کر رہی تھی کہ لوگوں نے بچوں کے کان بھرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے جو ساتھ ہمارے نیبرز تھے، جو نیبرز چاچیاں تھیں، تائیاں تھیں، جو بھی تھا ان کے حالات، رشتہ دار، انہوں نے ان کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کے ذہنوں میں اس قدر زہر گھول گیا تھا کہ یہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے، ستیلیاں بھی کبھی سگی ہوئی ہیں۔ اور میرا ماننا یہ تھا، میری سوچ یہ تھی کہ یہ تو بچے ہیں، معصوم ہیں، بچے
تو بچے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو میرا ایسا ریلیشن بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی پھر کیا تھا، وہی بچے جو میرے ہاتھ کا پکا کھانا میں پکاتی تھی، کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن میرے پیچھے پیچھے برائیاں کرتے تھے مجھ پہ۔ جو ہے نا بچی تھی وہ چھوٹی 10-11 سال کی، وہ باہر جا کے چاچی تائیوں کے ساتھ بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرتی تھی، یہ لوگ سازشیں کرتے تھے اور گھر کا ماحول زہر بن جاتا تھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو ذرا سی بھی بات کہتی تھی تو ان کے کان بھرے ہوتے تھے، تو ایک دم سے وہ مجھے مارنے پیٹنے پہ تشدد پہ اتراتے تھے، میری بات سننے کی بجائے فوراً ریئیکٹ کرتے تھے، جس کا مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ ایسا ایسا نا میں ڈسارٹ ہونا شروع ہوئی تھی۔ پہلے میں بڑی انرجیٹک تھی، زندگی سے بھرپور تھی، پھر میرے اپنے بچے ہونا سٹارٹ ہو گئے، میں ان میں بزی ہوتی تھی، تھوڑی سی میں مصروف لینے لگی، لیکن گھر کا اتنا مجھ پہ برڈن ہو جاتا تھا کہ میں چڑچڑی ہونے لگی۔ مجھے اس بات کا بھی آج تک افسوس ہے کہ اس بات کا، بلکہ مجھے دکھ ہے کہ میرے شوہر نے کبھی میری اس وقت سچائی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میرے بچے تو معصوم ہیں، میری دوسری بیوی ہی ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہوگی، یہی ان کی شاید دشمن ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج زمانہ بدل گیا ہے۔ پہلے شاید سوتیلی مائیں سوتیلا سلوک کرتی ہوگی، مجھے ایسا کبھی معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھی، لائل تھی۔ اور آپ سے ایک بات یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی ہر غلط بات کو سچ مان لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جن کی جو شوہر دوسری شادی کرتے ہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، سچ اور جھوٹ کو پہچانیں۔ بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی اچھی اور بچے غلط ہو، یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچے اچھے ہوتے ہیں، بیوی غلط ہوتی ہے، ستیلا سلوک کرتی ہے۔ زندگی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آنکھیں کھول کے رکھیں، انصاف کریں۔ جیسے مجھے مارا پیٹا گیا، میری ہر اچھی بات کو غلط مانا گیا، میری پڑھائی، میری عقل، میری محبت، سب اس تشدد اور تذلیل کے نیچے دب کر رہ گئی، میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ستیلی ماں کا نام آتے ہی لوگ بغیر سوچے سمجھے عورت کو ہی قصوروار مان لیتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ سچائی کو وقت سے پہلے ضرور پہچانیں، ورنہ جب تک سچ سامنے آ جاتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج میری جوانی اور میرا ارمان ختم ہو چکے ہیں جب سب سچ سامنے آیا، تو اب دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔